جو لوگ اریسٹ ہو گئے ان کے ساتھ کیا کیا گیا تھا، جو کچھ آیا تھا، خود قرآن بھی کیا کہتا ہے اور تاریخ کیا کہتی ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ حکم یہ تھا کہ جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا، اور تمہارے نوکروں سرونٹس کی طرح تمہارے کام کریں گے یہ، لیکن ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ مت ڈالنا۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ اے نبی، ایمان لانے والے ان کو لڑائی کے لیے ان کی جو ویکنیسز ہیں، کمزوریاں ہیں، انہیں دور کرو۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200۔ جب ایسا ہو جائے گا، ایسا کر لو گے تو تم میں اگر 20 ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو وہ 200 کے اوپر غالب ہوں گے۔ سورہ الانفال 8ویں سورت کی آیت نمبر 65 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو ترجمے زیادہ تر جو ملیں گے، حرض المؤمنین کا ترجمہ ہوگا اے نبی لڑائی پہ اکساؤ۔ یہ حرض کا ترجمہ یہ کیا ہے۔ اردو کے زیادہ تر ترجموں میں ایسا ہی ہے، اکثر میں نے بہت سے دیکھے۔ مولانا مودودی والے میں ٹھیک ملا ترجمہ، تفہیم القرآن میں۔ پھر انگریزی کے تقریباً وہ ایک ویب سائٹ ہے، اس 50 ترجمے دیکھے، اس میں 7-8 غیر مسلموں کے، انہوں نے سب نے یہی کیا ہے، لڑائی پہ اکساؤ۔ باقی مسلمانوں میں 7-8 نے یہی کیا ہے، اور باقی سب نے نہیں تھی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ 40 کے قریب جو انگریزی ترجمے وہ ٹھیک ہے۔ اس لفظ کا جو ڈکشنری کا جو میننگ ہے الحرز، اس کے معنی ہے کہ ایسی چیز جس کا قابل توجہ ہو ہی نہیں کہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے، یا جس میں کسی طرح کی کوئی بھلائی نہ ہو کسی بھی طرح کی، یا اس کے اپنے اندر اتنے خرابیاں ہوں کہ وہ اس کو بالکل نشٹ ہونے، برباد ہونے تک پہنچا دے۔ یہ ہے حرز کا ترجمہ۔ اور تحریض، جس سے یہ ورب بنا ہے، فعل بنا ہے حرز، یہ تحریض اس کا ناؤن ہے۔ اس کے معنی ہے جس کے اندر کوئی یہ حرز ہو، ایسی کمزوری ہو کہ اس کو ہلاکت تک لے جا رہی ہے، اس کی بربادی تک لے جا رہی ہے، یا کوئی اس میں بھلائی نہیں بچی ہے۔ یہ کیفیت جس کی ہو، اس کو دور کرنا، اس کا ازالہ کرنا، اسے دور کرنا، اس میں سے نکالنا اصلاح کر کے، یہ ہے ناؤن ہوا ہے تحریض۔ اور اس کا جو ورب آیا یہاں حرز، کہ ان کے اندر لڑائی کے معاملے میں اب لڑائی پیش آ گئی، اور پورا پس منظر جنگ بدر کا چلا آ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، اس سے پہلے کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ اللہ کی طرف سے بھی حکم آ گیا، اجازت آ گئی کہ جنہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے، گھروں سے نکالا ہے، تمہیں پہ حملے کیے ہیں، تو تمہیں اجازت ہے، جنگ کر سکتے ہو۔ اس حالت میں کہ جب وہ جنگ کرنے کے قابل نہیں تھے، وہاں میدان جنگ میں مشورہ ہوا کہ بھئی یہ سچویشن پیش آ گئی ہے، اور صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسا آپ کی، جو آپ حکم دیں ہم تیار ہیں اس کے لیے۔ تو یہ جنگ پیش آئی۔ اب اس جنگ سے متعلق قرآن شروع سے جو یہ سورت چل رہی ہے پوری، سورہ الانفال اسی کے اراؤنڈ ہے، جنگ بدر کے۔ بعض جنگ کے دوران جو واقعات ہوئے ان سے متعلق ہیں، بعض آیات ان سے متعلق ہیں، اور بعض کچھ اصولی باتیں درمیان میں آتی رہیں، پرنسپل، سدھانت۔ اور یہ تو قرآن میں ہمیشہ ہوتا ہے کہ اصولی سدھانت کی باتیں درمیان میں آتی چلی جاتی ہیں جب کسی واقعے کا بیان ہوتا ہے تو۔ اور
بعض باتیں وہ ہیں کہ جو جنگ ہو چکی ہے، اور چونکہ سورت تو اس کے بعد نازل ہوئی، جنگ ہو چکی ہے، اور اسی جنگ کے ریفرنس سے جو ابھی گزری ہے بہت سی اب آگے ہدایات دی جا رہی ہیں کہ تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اس میں سے یہ ہے کہ تم حرص، یہ جو ابھی آیت آئی تھی، حرص المؤمنین علی القتال، لڑائی کے معاملے میں پھر ان کی ویکنیسز دور کرو. ویکنیسز کیا؟ ویکنیس یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑے دبلے پتلے تھے، ویکنیس یہ نہیں ہے کہ کچھ اس کے اندر ڈر رہے تھے یا بزدل تھے. وہ تو وہاں پر جب انہوں نے کہا کہ حالات ایسے ہیں اور اب یہ جنگ پیش آ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کرنا چاہا تو سب نے کہا کہ یا رسول اللہ جیسا آپ کا حکم ہو، ہم تو آپ کہیں گے تو سمندر میں کود پڑیں گے. تو یہ اکسانے کی بات جو ترجمہ کیا ہے وہ تو غلط ہے. جو ان کی ویکنیس دور کرو. ویکنیس کیا تھی؟ ویکنیسز کیا تھی؟ ان کی کمزوریاں دور کرنا جنگ کے لیے. جو پہلے جنگ ہوا کرتی تھی پہلے، اب یہ پہلی پیش آئی تھی ان لوگوں کے اسلام میں آنے کے بعد، اور قرآن کی آیات جو نازل ہو رہی تھی اس میں یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ سے متعلق وہ احکامات آ رہے تھے. تو پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ مال لوٹنے کے لیے ہوتی تھی. اس سے پہلے تھوڑی سی تفصیلات میں بتا چکا ہوں. قیدی بنانے کے لیے ہوتی تھی، وہ قیدی غلام ہوتے تھے. اب زندگی بھر بہت بڑا ایسٹ ہوتے تھے قیدی، مرد بھی عورتیں بھی. وہ عورتیں جنہیں غلام یا باندی بناتے تھے انہیں ہمیشہ استعمال کرتے تھے، کام بھی لیتے تھے، سیکسول ایکسپلائٹیشن بھی ان کا ہوتا تھا. ان سے پیسے بھی ان کے ذریعے کماتے تھے، دوسرے لوگوں سے ان کو ان کے پاس استعمال کرتے، ان سے پیسے بھی کمائے جاتے تھے. تو یہ بہت بڑا ایسٹ ہوتے تھے قیدی، بہت بڑا سرمایہ. اور ظاہر ہے کہ جب اس کے ساتھ میں جائیں گے نیت کے ساتھ میں کہ ہمیں لوٹنا ہے، جنگ کرنی ہے، تو اس میں انٹینشنز کیا ہیں؟ تو یہ چیزیں تھیں. قرآن نے کہا یہ کمزوریاں ہیں، ان میں سے یہ نکالنا ہے کہ اب جنگ اس کے لیے نہیں ہوگی. مال غنیمت آئے گا، وہ جس کے ہاتھ جو کچھ ملا وہ لے گیا. قاعدہ یہ تھا جس نے جتنا لوٹ لیا وہ اس کا ہوتا تھا. اور پھر میدان جنگ میں کتنے لوٹ آتا ہے گی. وہاں پر کوئی روپے پیسے سونے چاندی زیورات لے کر تھوڑی جاتا تھا. جس علاقے کو فتح کرتے وہاں کی بستیوں کو لوٹتے. آج تک یہی ہوتا ہے، آج کی دنیا کے اندر بھی، کہ وہ بات صرف قیدیوں کی نہیں ہوتی، وہاں کی پوری آبادی جو ہے جنگ میں انہیں مارا بھی جاتا ہے. اور پھر جو ملک ہارتا ہے یا دبتا ہے، اگر ہار جاتا ہے تو پھر ان کی آبادی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، مردوں کے ساتھ بھی اور عورتوں کے ساتھ بھی. عورتوں کے ساتھ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. اور لوٹ مار بھی ہوتی ہے. تو جو انٹینشنز ہوتی تھیں وہ یہ ہوتی تھی، یہ تھی کہ ان کمزوریوں کو دور کرو. لڑنا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر لڑائی پیش آتی ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے بتائے ہوئے رولز و قانون کے مطابق. تو اس میں سے کچھ چیزیں گزری. اب یہ بات یہاں واضح کی کہ ان کی جب تم یہ لالچ، یہ کمزوریاں دور کرو گے، اب اللہ کے لیے کیا ساری زندگی. قرآن نے تو یہ کہا کہ ایمان لانے والے وہ ہیں، ان سے کہہ دو. کون؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اعلان کر دو کہ میری زندگی، میری موت، یہ دونوں، میرے جتنی عبادات، صلاۃ اور جتنے مناسک ہیں وہ سب، اور یہاں تک کہ پوری زندگی اور میری موت بھی اللہ رب العالمین کے لیے. جینا بھی اپنے لیے نہیں اور مرنا بھی جو ہے وہ اس لیے جان دے دیں گے اگر ضرورت ہوگی. جان جائے گی تو یہ دنیا کی لالچ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. تو اب جنگ کا مقصد بدل رہا تھا. تو یہ چیزیں پہلی جنگ ہونے جا رہی تھی. وہی لوگ تھے جو پہلے جنگ، بہت سے لوگ ان میں سے جنگوں میں بڑی تعداد پہلے بھی طرح طرح کی حصہ لیا کرتے تھے. تو کہا گیا کہ جب جنگ کے سلسلے میں ان کی جو ویکنیسز ہیں وہ اے نبی دور کرو. یہ یعنی ان کا ارتقا کرو، ان کا وکاس کرو، سوچنے کا انداز بدلے. اور جب یہ ایسے ہوگا
ان یکم منکم، تو پھر اس لیے کہ اب جان کی پرواہ نہیں بچی. یہاں بھی ہوتے ہیں دنیا میں جنہیں جان کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ قومیں جو جن کا کوئی جنگ ہوتی ہے، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو یہ ہوتا ہے کہ جان تو نہیں جائے، الیکٹرانک وارفیئر ہو جائے، اوپر سے حملے کریں، فوجی جو ہیں وہ کم سے کم ہمارے جو ہیں فیلڈ پر اتریں اور الیکٹرانک جنگ ہو جائے اور ہم جانی نقصان کا، تو پھر ان کے اندر وہ بہادری نہیں ہوتی. یعنی ملک بھی بچاتا ہے کہ یہ نہ مارے جائیں، اور دوسری جگہ کے آبادیوں پہ بھی حملے ہوں، جہاں پر حملے کیے جا رہے ہیں خالی فوجیوں پر ہی نہیں. تو قرآن نے کہا جب یہ سوچ کا انداز بنے گا کہ یہ بھی پیش آ گئی ہے، اگر جنگ اور لڑنا بھی ضروری ہو گیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے تو تشریحات اس کی الگ ہی کہ کب یہ پہلا موقع ہے جب اجازت دی گئی تھی، وہ بھی موقع ہے کہ جہاں جنگ کا حکم ہوا کہ تمہیں جنگ کرنی ہے، خالی اجازت نہیں ہے. تو وہ 3 کنڈیشنز ہیں جس کا میں یہاں ذکر نہیں کر رہا، بہت مرتبہ کیا. اس کے علاوہ جنگ نہیں ہوگی. جنگ اسلام پھیلانے کے لیے نہیں ہوگی، اس لیے کہ دین میں تو زبردستی نہیں ہے. جنگ علاقے جیتنے کے لیے نہیں ہوگی. زمین تمہاری کب ہے؟ یہ تو ملکوں کا ڈویژن ہی غلط ہے. جب یہ سوچ کا انداز ہو جائے گا تو تمہارے اگر 20 لوگ ہوں گے اور وہ اس کے اوپر ثابت قدم ہوں گے، اسٹیڈ فاسٹ ہوں گے، تو وہ 200 پر بھاری ہوں گے. دیکھیے ابھی جنگیں میں، ابھی ریسنٹ جنگ موجودہ ابھی قریب میں رشیا نے حملہ کیا یوکرین پر. اب کھل کر آئی عام لوگوں کے، جانتے ہوں گے جو وارفیئر سے متعلق لوگ ہیں یا کچھ حکومتوں کے، باقی لوگ نہیں، عوام نہیں جانتے تھے. یہ تو روس کی فوج نے حملہ کیا ہے، لڑائی چل رہی ہے، اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا. ان کو ہتھیاروں وغیرہ کی مدد مل رہی ہے یوکرین کو امریکہ اور دوسرے کچھ ملکوں سے. ان کی بڑا ملک ہے، ترقی یافتہ ملک ہے، ان کے پاس ہتھیار بھی بہت ہیں اور فوج بھی بہت ہے، بہت بڑی فوج ہے. روس کی فوج دنیا میں مانا جاتا ہے چائنا کی سب سے بڑی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر روس کی فوج ہے. اب پتہ یہ چلا ابھی بالکل قریب میں چند روز پہلے، آپ میں سے اب کچھ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا، کرائے کے لوگ لڑ رہے تھے. فوج ایک بنا رکھی ہے، وہ فوج بھی اس لیے ہے، اس کا ایک کمانڈر ہے، اس نے فوج بنائی ہے اپنی ایک، وہیں کے لوگوں نے، روس نے. وہ روس ملک کی فوج نہیں ہے، وہ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، پیمنٹ کرو، پیسے دو، ہم لڑیں گے. تو یہ ان کی وہ فوج جو ہے وہاں جا کے بھی لڑی، شام میں، سیریا میں اور مختلف اور ملکوں میں لڑتے رہی. اب وہ پیسوں کے لیے لڑ رہے ہیں، سارے فوجیوں جتنے ہیں تو دھواں دھار لڑتے ہیں، لیکن جہاں لڑتے ہیں وہاں بے پناہ ظلم کرتے ہیں، بہت ظلم کرتے ہیں، جس جگہ پر بھی وہ تو ان کی روس کے فوجی کم تھے، یہ لڑ رہے تھے اور وہ پیسے دے رہے تھے اور ہتھیار بھی ان کے پاس خود بہت ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں. وہ جو مرکنریز کہلاتے ہیں، وہ مرکنریز کرائے کے فوجی. تو اب ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں فوجیں ہوتی ہیں تو پھر فوجیں والے لڑنے کے لیے ہیں، ان کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ سیلری، تنخواہ دی جائے گی. جب جنگ ہوگی تب جائیں گے، جنگ نہیں ہوگی تو بھی تنخواہ دیتے رہیں گے اور ہمیشہ ان کو دی جاتی رہے گی. تو یہ تو سیلری کے لیے اپنے ملک کے لیے ہوئے. اب وہ فوج ایک الگ اسی کام کے لیے بنا رکھی ہے کہ پیسے دو، بتاؤ کہاں لڑنا ہے. یہ مرکنریز ہیں، یہ لڑ رہے تھے کافی حصے کے اندر. تو روس نے اپنے آدمی تک نہیں لگائے، کم لگے روسی فوجی بھی. تو ان کے اندر ہمت کم ہو گئی ہے روس کی فوج کے اندر لڑنے کی. یہ جو بڑے بڑے ملک ہیں ان سب میں کم ہو گئی ہے. جتنے دنیا کے سب سے طاقتور ملک کہلاتے ہیں یہ ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں. ٹینک ایسے ہوں گے جو آگے جائیں گے، وہ ان کے انمینڈ جو ڈرون، جو ان کے پلینز ہیں وہ بمباری کر دیں. تھوڑے سے فوجی گراؤنڈ کے اوپر رہیں، کم سے کم رہیں، تو حملہ اس طریقے سے کرتے جائیں. اب وہاں نیتیں الگ ہیں، پھر ان کے ہاتھوں بے پناہ ظلم ہوتے ہیں. یہ آج کی دنیا کی بات ہے، جو جسے جیتتا ہے بے پناہ ظلم کرتا ہے. تو پھر قرآن نے یہ کہا کہ یہ ذہنیت یہ نکالو ان کی کہ جنگ جو ہے وہ لوٹنے کے لیے ہوگی، جنگ علاقے جیتنے کے لیے ہوگی. یہ ذہنیت نکالو، یہ کمزوری ہے، ان کی کمزوری دور کرو. اس لیے کہ ابھی یہ پہلی جنگ ہو رہی تھی اس وقت، جو جنگ ان کے اوپر تھوپ دی گئی تھی. تو پھر اس طرح کے جو لوگ ہوں گے وہ 20 جو ہیں وہ 200 پر بھی بھاری ہوں گے.
اچھا 20-200 پر بات خالی ان کی نہیں ہے کہ ان کی یہ کمزوریاں دور کر دو ایمان والوں. وہ جو ایمان والے نہیں کہلاتے ان کے یہاں بھی جو مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں وہ 20-200 پر بھاری ہوتے ہیں، جنہیں اپنی جان کی فکر نہیں ہوتی. وہ چاہے شری لنکا کے اندر وہ تامل ٹائیگرز جو ٹیررسٹ کہلاتے ہیں، کچل دی گئی اب ان کی بغاوت، انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، تو پھر وہ باقی فوجوں سے وہ جو ہیں وہ بھاری پڑتے تھے، ملک کی فوجوں سے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے مختلف اس کے اوپر، اس لیے کہ آئیڈیالوجی کے لیے لڑنے والے جو لوگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ آئیڈیالوجی کے لیے کمیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ فوجیوں کی جان کی پرواہ نہیں ہوتی، ایک اندر خوب مزاج میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ ادھر 1960 کی دہائی میں وہاں 20 سال جو ہے وہ جنگ چلی، امریکہ نے حملہ کیا تھا ویتنام کے اوپر. اس لیے کیا تھا کہ ویتنام کے 2 حصے میں آدھے کمیونسٹ تھے اور آدھے وہ ڈیموکریسی والے تھے، اور وہ کمیونسٹ آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، تو ان کے پاس ایک آئیڈیالوجی تھی. یہ تو بس آزادی ڈیموکریسی کوئی اتنی بڑی آئیڈیالوجی نہیں جس کے لیے جانے دے دیں. جمہوریت ہاں بھائی پسند کرتے ہیں، جمہوریت ہونی چاہیے، لوکتنتر ہونا چاہیے، لیکن وہ جو کمیونزم تھا انہوں نے جو کچھ ان کے اندر پھونکی تھی جو بات کہ اس آئیڈیالوجی کے لیے جان بھی دے دیں ہم، تو وہ بھاری پڑ رہے تھے. اور یہ 20 سال تک امریکہ وہاں بمباری کرتا رہا اور فوجی بھی لڑے امریکہ، اور اس جنگ کے اندر 36 لاکھ لوگ مارے گئے 20 سال میں. اس زمانے کے 36 لاکھ چھوٹی سی جگہ پر. اور آخر میں امریکہ کو شکست ہوئی، ہارا اور ہٹنا پڑا. وہ وہاں سے ہٹے اس لیے کہ اپنے فوجی بہت مارے گئے تھے، ان کے بھی مارے گئے تھے کمیونسٹوں کے، ان کے بھی مارے گئے تھے جن کی یہ جنوبی ویتنام، ساؤتھ ویتنام جن کی یہ ہیلپ کر رہے تھے. اور ہارنے کا کیا ہوا؟ یہ ساری کوشش یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو نارتھ ویتنام میں جو کمیونسٹ ہیں یہ ان کے اوپر قبضہ نہیں کر لیں، یہ پورا ملک ایک بن کے یہ سارا کمیونسٹ نہیں بن جائے. امریکہ لڑتا رہا، اپنے ان کی ہیلپ کرتا رہا، ان کی فوج بھی لڑتے رہے، آخر میں وہ جیت گئے، انہوں نے کر لیا قبضہ. تب ان کو بھی ہٹنا پڑا کہ اب کیا فائدہ. وہ جو فوجی جو نیچے اتارے تھے جن کی کر رہے تھے ہیلپ، وہ تو ملک گیا. وہ تو کمیٹڈ جو ہوتے ہیں یہ جہاں پر، لیکن ساتھ میں ظلم بے پناہ کرتے ہیں، ان کے پاس اخلاقیات کچھ نہیں ہوتی. خود جو کمیونسٹ ریولوشن آیا ہے روس کے اندر، جو انقلاب کمیونزم کا آیا، بے پناہ ظلم کیے انہوں نے، قتل عام کیا ہے آبادی کا، کہ جس پہ ذرا سا شبہ ہوا کہ یہ کمیونسٹ نہیں تھا اسے جان سے مار دیا گیا. تو لاکھوں لوگ اس کے اندر جان سے مارے گئے. وہاں انسانیت کے کوئی مسئلہ نہیں ہماری اس آئیڈیالوجی کے ساتھ میں. عجیب و غریب اصول ہیں بات کو کہ جو آج تک کہیں لاگو نہیں ہوئے جو دیے ہیں قرآن نے. اگر جنگ پیش آ جائے تو کیا کریں، دشمن کے فوجوں کے ساتھ میں کیا کریں، قیدیوں کے ساتھ میں کیا کریں. وہ تو ساری دنیا میں تو ایسے مشہور کیا گیا ٹکڑے کاٹ کاٹ کر دکھا کر کہ قرآن کہتا ہے کہ بس مارو کاٹو جہاں بھی مل جائے کوئی. اس طرح کے جب لوگ ہوں گے کہ جب جنہیں کسی ان اصولوں کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہوگی اور ثابت قدم ہوں گے وہ، اور ان کی نظر میں وہ لالچیں نہیں ہوں گی کہ وہاں مال لوٹنا ہے، تو پھر ایسے 20 لوگ جو ہیں وہ 200 کے اوپر بھاری ہوں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ، یعنی 10 گنے کے اوپر بھاری ہوں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. اور تم میں اگر 100 لوگ ہوں گے ایسے تو وہ 1000 پر بھاری ہوں گے. ایک ہی بات ہے، 20-200 پر ہوں گے، اور بس زیادہ اس کو اور زور دینے اور سمجھانے کے لیے کیا، اگر 100 ہوں گے تو 1000 پر بھاری ہوں گے. جنگ بدر میں تو یہ 300 تھے اور وہ 1000 تھے، ان 300 کی جیت ہوئی. ہتھیار بھی بہت کم تھے، سواریاں بھی نہیں تھیں، وہ پورے لیس ہو کر آئے تھے. کہ یہ تو تم 300 تھے، 100 ہوتے تو بھی وہ ان کے اوپر بھاری پڑ جاتے. کیوں؟ دیکھیں بڑی عجیب بات کہی ہے، یعنی یہ ہے کیوں پڑھتے؟ ثابت قدم ہوں گے یہ ٹھیک ہے، اپنی موت کی پرواہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے، لالچ لوٹ کے لیے نہیں لڑ رہے تھے وہ ٹھیک ہے، ان اصولوں کے لیے لڑ رہے تھے کہ زندگی اور موت سب اللہ کے لیے. لیکن وجہ کیا بتائی ہے ان کے اوپر کیوں بھاری ہوں گے؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. یہ جو لڑنے آئے ہیں یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے، جذبات سے کام لیتے ہیں. بجائے عقل کے جذبات سے کام لیتے ہیں، بجائے غور و فکر کے کیا صحیح ہے اور کیا غلط. یہ جذباتیت ہے، یہ جذبات کی بات ہے کہ نکلے
پچھلا پس منظر اس سے پہلے کا گزر چکا ہے نا کہ ابو جہل لڑ گیا کہ نہیں لڑنا ہی ہے. انہوں نے مصلحت وہاں کے بڑے بڑے سردار کہہ رہے تھے چھوڑو, وہ ختم ہو گئی نا, قافلہ خطرے میں تھا نکل گیا, اب چھوڑو نہیں کرتے جنگ. اکثریت کی رائے بھی یہی بن گئی, لیکن اس نے جذبات بھڑکائے اور صرف اب یہ جو ہے انا کی لڑائی ہو گئی, اہنکار کی لڑائی ہو گئی. تو پھر اس کے اندر یہ چیزیں بھڑکانے کے بعد نکال کر لائے تھے, وہاں اصول نہیں تھے کچھ. تو یہ لوگ جو ہیں یہ غور و فکر کے بجائے, اب غور و فکر کیا چیز, تفقع, کہ جو چیزیں جو اصول دیے گئے ان اللہ نے جو دیے ان کے روشنی میں غور و فکر کرتے کچھ, اس کے بجائے وہ جذبات کے پیچھے چل رہے تھے. اور جنگ اس لیے پیش آ گئی تو انہوں نے کہا اس لیے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, اس لیے بھی تو یہ جو ہے ان کو تو ہارنا تھا, اگر یہ ایوریج بھی ہو 10 گنے بھی ہوں گے تو ہاریں گے. اس کے بعد الان خفف اللہ عنکم, تمہارے لیے تھوڑا سا ریلیکسیشن, اب تم یہ مت سمجھنا کہ جہاں بھی تمہیں ہر جگہ 10 گنے سے بڑھایا جائے گا. اب اللہ نے تمہارے لیے کمی کر دی, اب آگے کے لیے ہوگا کہ جہاں بھی ایسا ہوگا وہاں 10 گنے کے پاس بھیج دیا کریں گے لڑنے کے لیے. تو یہ کہا کہ اللہ نے اب کمی کی تمہارے لیے. اب یہ جنگ کے بعد کی بات ہے. وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا, اس نے یہ جان لیا اسے کہ ابھی تمہارے اندر ہے کمزوری باقی, ابھی پوری تربیت نہیں ہوئی ہے. ٹریننگ کون سی ٹریننگ, ابھی تو تفصیل میں نے بتائی کیا ٹریننگ, ابھی تمہارے اندر ہے ویکنیسز, کمزوریاں ہیں باقی. تو اس حالت میں بھی لیکن آئے ہو اپنے ذاتی مفاد پھر بھی نہیں, چیزیں نکالی گئی ہیں, تربیت چل رہی ہے, وکاس چل رہا ہے مائنڈ کا, دماغ کا, تمہارے تزکیہ چل رہا ہے. تو پھر اس حالت میں بھی فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ, اگر ثابت قدم ڈٹے رہنے والے تم میں سے 100 بھی ہوں گے تو وہ اپنے سے دگنے پر تو 200 کے اوپر تو غالب ہوں گے. اس حالت میں بھی اس لیے کہ یہ کچھ اصولوں کے لیے جا رہے ہیں, وہ جذبات کے پیچھے چلنے کے لیے آ رہے ہیں. ان دونوں میں فرق ہو جائے گا. تو ابھی وہ کمزوریاں ساری دور نہیں ہوئی ہیں جو کہا گیا کہ نبی ان کی تربیت کرو, وہ کمزوریاں دور کرو ان کی, تو ابھی ساری دور نہیں ہوئی ہیں. تو پھر اس حالت میں ایسا ہوگا کہ یہ اپنے سے دگنے کے اوپر تو پھر بھی غالب آ جائیں گے اگر جنگ پیش آ گئی, اگر جنگ ہوئی تو. وہی یکم منکم الف, اسی بات کو ذرا زور دینے کے لیے ویسے کہ تم میں اگر 1000 ہوئے یغلبوا الفین باذن اللہ, تو اللہ کے قانون کے مطابق وہ 2000 کے اوپر بھاری ہوں گے. واللہ مع الصابرین, ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہو جاتی ہے, وہ خود ساتھ ہوتا ہے ان لوگوں کے جو اس طریقے سے جمع ہوتے ہیں یا ثابت قدم ہوتے ہیں. کہ جہاں پر پھر مرنے کا ان کو کچھ نہیں, کہ جنگ میں اگر مارے گئے تو آگے تو زندگی ہے. لوگوں کی تمنا بن جاتی تھی کہ ہماری جان چلی جائے, اگر لیکن ہم پورا زور اپنا لگا دیں جان چلی جائے گی, جیون زندگی جاری ہے. اب کہتے تو یہاں سب ہیں, آپ سب بھی جانتے ہیں کہ زندگی جاری ہے, سب جانتے ہیں. اس کے بعد بھی بہت سے اور لوگ دنیا کے جو مسلمان نہیں ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں جیون تو اس کے بعد بھی ہے, زندگی اس کے بعد بھی ہے. اس کے بعد کیوں ڈرتے ہیں مرنے سے؟ پھر بھی سب ڈرتے ہیں, یہ مسلمان بھی ڈرتے ہیں, وہ غیر مسلم بھی ڈرتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ جیون تو اس کے بعد بھی ہے, زندگی اس کے بعد بھی ہے. تو پھر کیوں ڈرتے ہیں, موت کا خوف کیوں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آگے کی زندگی کیسی ہو اس کے لیے عمل کرم تو ابھی کرنا ہے. تو جنہوں نے اپنی زندگی بنا لی ہے ان اصولوں کے مطابق آ رہے ہیں, جو اس نے حکم دیا تھا اسی کے ہاتھ میں تو آگے کی زندگی ہے, تو انہیں معلوم ہے کہ آگے کی زندگی بہت خوشگوار ہے, تو وہ نہیں ڈرتے. باقی ڈرتے ہیں مرنے سے, لیکن یہ جانتے ہیں کہ آگے تو پٹائی ہوگی, ہم جو کچھ کرتے رہیں, آئندہ زندگی کوئی خوشگوار کی امید نہیں ہے انہیں. ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض, کسی نبی کا یہ کام نہیں ہے, اسے زیب نہیں دیتا, اسے شعبہ نہیں دیتا, ان یکون لہ اسریٰ, قیدی بہت بنا لے, حتی یثخن فی الارض, جب تک کہ جنگ پہ پوری توجہ کرنے کے بعد پورے طریقے سے ان کو جنگ کو ٹوٹل انہی کے کنٹرول میں سب نہیں آ جائیں, جنگ ادھر توجہ ساری ہونی چاہیے. یہ کرتے تھے, ان کے بتایا نا قیدی بہت قیمتی ہوتے تھے, انہیں تو غلام بناتے تھے.
عورتوں کو باندیاں بناتے تھے. تو یہ مزاج تھا. اس میں یہ تھا کہ یہ جس کو جس نے قید کیا وہ اپنا ہوگا, بہت سے قیدی مل جائیں گے, پھر انہیں سیل کرتے تھے, بیچتے تھے. اگر زیادہ ہو گئے تو پھر اس کے بعد وہ ان کے سیل کی جاتی تھی. تو کہا کہ یہ اب تمہاری تربیت کا نظام ہے, یہ تم اس کے لیے جنگ نہیں کر رہے ہو. تو نبی کے لیے جائز نہیں کا مطلب اب نبی یہی تربیت دیں گے, نبی یہ نہیں کرنے دیں گے دوسروں کو بھی کہ قیدی ہوں. اس وقت تک قیدی نہیں بنائے جائیں گے. لوگوں کو قید کرنے کے اس میں لگے ہوئے کہ جب تک تم توجہ ادھر ساری اس کے اوپر دو. اگر کسی نے حملہ کیا ہے یا جنگ ضرور پیشی آ گئی ہے تو اس وقت تک اس کی توجہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں کتنا. یہ بھی مال لوٹنے کے اندر یہ سب سے قیمتی مال مانا جاتا تھا کہ انسان کو لے لے. تو کہا کہ یہ جب تک وہ پورے طریقے سے, اب یہ لفظ بھی جو آیا نا بیچ میں, حتیٰ یسخن فی الارض, سخن سے بنا, اس کا ترجمہ بھی یہ بہت سے لوگوں نے سب جگہ جگہ کیا ہے, سب غلط ہے وہ. اور اس کو ہی لے کر ترجمہ آپ غلط کرتے ہیں, اور اس کو لینے کے بعد پھر یہ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ لے کر اڑتے ہیں کہ دیکھو قرآن کیا کیا کہتا ہے. ترجمے اکثر یہ زیادہ تر یہ کہتے ہیں جب تک خوب خون نہیں بہا دے. اچھا جنگ میں خون تو بہایا جائے گا, یہ جنگ کے اندر جانے کے بعد کوئی دشمن جو حملہ کر رہا ہے اس کی مرہم پٹی تھوڑی کی جائے گی, یا ہاتھ تھوڑی ملایا جائے گا, شیک ہینڈ کر کے اس کو واپس کر دیں گے. لیکن الفاظ ہیں ایک بے رحمی کے, جب تک خوب خون نہیں بہا لے. تو ایک مزاج جیسے کہ خون بنانا ان کا کام ہے, خون بہانا ان کا کام ہے. یہ اس کا ترجمہ نہیں ہوتا ٹرانسلیشن. پھر ڈکشنری دیکھی لسان العرب کے اندر, سخن اس کے معنی کوئی چیز گاڑی یا ٹھوس ہو گئی, سالڈ جو جس کا کہ موومنٹ ہو سکتا تھا اب ٹھس ہو گئی. کوئی چیز ایسی تھی جب زیادہ گاڑی ہو گئی, کوئی بہہ رہی تھی زیادہ گاڑی ہو گئی جو ٹھس ہو گئی. یہ سخن کے معنی ہوتے ہیں. یہ بھی ہے. اور اس کے معنی جو ہیں اور زیادہ, بلکہ یہ لکھا کہ ابو عباس نے کہا اسی ڈکشنری کے اندر کہ سورہ محمد میں آیت نمبر 4 ہے, وہاں بھی یہ لفظ آیا ہے, اسی سے بنا اسخنتموہم. اس کے معنی ہے کہ وہ ان کے اوپر کنٹرول ہو گیا, ان کے اوپر پورا کنٹرول مل گیا, ان پر غالب ہوئی. یہ معنی ہے خون خوب بہانا اس کا مطلب نہیں ہے. تو معنی یہ ہے لیے جگہ جگہ انہوں نے جو ترجمے بہت سے ٹرانسلیشن انواد کی وہ یہ کیے. حالانکہ جنگ میں تو خون ہی بہایا جائے گا, دشمن کو زیادہ سے زیادہ مارا جائے گا جب تک جنگ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. لیکن یہ مینٹیلٹی, یہ مزاج نہیں ہے اسلام کا. تو پھر یہ لفظ بھی نہیں استعمال کیا ہے. کرتے تو بھی اتنا غلط نہیں تھا کہ اس کو لوگ کہیں گے صاحب یہ کیا, جنگ میں تو یہی ہوگا. لیکن کہا یہ جب تک ان کے اوپر پورا کنٹرول نہیں ہو جائے اس وقت تک یہ کوئی اپنے نفع کی چیزیں لوٹنے, اور خاص طور سے انسانوں کو قیدی بنانے کے چکر میں نہیں پڑے. کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی اس بات کی تربیت کرے سب کو. جب نبی درمیان میں ہے تو لوگوں کو ایسا نہیں کرنے دے گا. تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ, تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے اور اللہ تمہارے لیے چاہتا ہے کہ تم یہاں سے آگے کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرو. یہاں کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو تمہارے پاس کچھ ہوں گی یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو تمہاری زندگی آگے آئے گی. تم اس کو سامنے رکھتے ہو اپنے, تو یہ سوچنے کا انداز بدل جائے. واللہ عزیز الحکیم, اور وہ اللہ جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں طاقت بھی ہے, لیکن وہ طاقت یکتی حکمت وزڈم کے ساتھ میں ہے. کہ ایسے ہی نہیں ہے کہ طاقتور ہوا اور اس کے اندر حکمت نہیں ہوئی تو اپنے فضول طاقت کا استعمال کر رہا ہے. جہاں جیسی ضرورت ہو اس کی تمہیں انسٹرکشنز اور ہدایات دے رہا ہے. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم. اگر یہ پہلے سے اللہ کے ریکارڈ میں یہ بات نہیں ہوتی, یہ پہلے سے, تو تم نے جو کچھ کیا, اس کا مطلب کیا کچھ لوگوں نے ایسا, تبھی تو یہ بات کو کامنٹ چل رہے ہیں نا کہ یہ سب نہیں, یہ نہیں کرنا تھا تمہیں, قیدیوں کے چکر میں پڑے کہ ہمارے ہو گئے تمہارے تو ہوں گے بھی نہیں. یہ تو پورا نظام بدل دیا کہ جو لوگ اریسٹ ہو گئے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا میں بتاؤں گا ابھی کیا کیا گیا تھا, جو کچھ آیا تھا. خود قرآن بھی کیا کہتا ہے اور تاریخ کیا کہتی ہے یہ بھی بتاؤں گا ابھی. تو وہ پورا سوچنے کا انداز بدلا ہے. نے کہا پہلے سے اگر یہ طے نہیں ہوتا کہ اب جو کچھ اللہ نے چاہا تھا کہ تم ہی لوگ آگے بڑھو, پھر یہ نظام ان کا
جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ اندھا دھن پھر وہ لڑنے کے لیے اور غصے میں جذبات کے اندر ابھار کے وہ لڑنے کے لیے آ گئے، تو اگر تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ تم میں ابھی کمزوریاں باقی تھیں، تو کہا کہ اگر یہ چیز پہلے سے اللہ کے یہاں طے نہیں ہوتی کہ اب وہ جو غلط نظام ہے وہ اس کو ہٹانا ہی ہے، ہٹتا چلا جائے گا، تو پھر تمہیں اس کی بڑی سزا ملتی جو تم نے یہ کیا۔ سزا یہ دنیا کے حساب سے ملتی، سزا کا مطلب وہ بات کو تو جو کی بات نہیں، اس لیے کہ ابھی انسٹرکشن نہیں آئی، سزا یہ ملتی کہ وہی لوگ حاوی ہو جاتے، لیکن ایسے انتظامات وہ پورے جنگ میں آئے، اس کیسے سچویشن کیا کیا کریٹ کی گئی کہ چلو ٹھیک ہے۔ تو تم نے اب جب تم میں کچھ کمزوریاں تھیں تو یہ کہا کہ دگنے کے اوپر دگنے تم سے نہیں جیت پائیں گے، وہاں تھے 3 گنے، اس کے اعتبار سے بھی ہتھیار اور دوسری چیزوں کے حساب سے تو بے پناہ زیادہ تھا ان کا۔ تو اب اس کے بعد یہ کہا کہ سزا تو یہ ہوتی کہ وہ تم پر حاوی ہو جاتے، تو پھر تمہارے ساتھ تو پھر وہ بہت ہی طرح طرح کے ظلم کرتے، لیکن پھر وہاں جو چیزیں جو حالات جو کچھ بھی تھی پہلے گزر چکی کریٹ ہوئی، کہ جس سے پھر یہ کہ ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور ان کو ہار ہوئی، ان کی شکست ہوئی، کہا کہ اگر اللہ نے کا یہ فیصلہ نہیں ہوتا تمہارے لیے۔ اب یہ کیا بات ہوئی تھی سمجھیں، کیا اصول بدل رہا ہے؟ یہ تو میں آپ کو بتاتا چلا ہوں، کوئی چیز اللہ نے پہلے سے طے کی ہوئی نہیں ہے کہ نہیں یہی جیتے گا۔ بھائی تم اصولوں کو فالو کرو گے تو تم جیتو گے، وہ کریں گے تو وہ جیتیں گے۔ یہ تو سدھانت ہیں، اصول، کہ ایک ایشور کو، خدا کو گالیاں دینے والا کہ میں نہیں مانتا، وہ اگر محنت کرتا ہے اپنی کھیتی پہ تو اس کی پھلے گی، اور ایک مالا گھما رہا ہے بیٹھا ہوا اور پرارتھنائیں کر رہا ہے اور پوجائیں کر رہا ہے خالی، اور کچھ نہیں کرتا، ادھر محنت کچھ نہیں کرتا، اس کی تھوڑی پھلے گی۔ تو جو کچھ ہوگا وہ قانون سے ہوگا، جو قانون یہاں پر اس کائنات کے اندر ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہے کہ یہ اگر پہلے سے طے تھا، قانون کیا تھا پہلے سے طے؟ جو قانون یہ تھا، یہ اس کو اس حکمت کے ساتھ میں باریکی کے سامنے یہ وعدے کیا، کہا کہ یہ تھا پہلے سے طے کہ تم اس لیے کی وجہ سے تمہاری اس کمزوریوں کی وجہ سے بھی وہ 3 گنے تھے، اور تم میں ابھی کمزوری بھی تھی، پھر بھی تمہاری جیت ہوئی۔ تو یہ اللہ نے طے کر لیا کہ مطلب اللہ کا قانون تھا ایک، تو وہ اس قانون، ابھی تمہاری انسٹرکشن نہیں پوری دی گئی تھی، ابھی پوری تربیت نہیں تھی، لیکن پھر بھی تم میں بہت بھلائیاں تھیں، اور وہاں دوسری طرف بالکل نہیں تھی، ابھی تک حجت پوری نہیں ہوئی تھی تمہارے اوپر۔ تو اس وجہ سے جو وہاں جو نظام تھا کائنات کا، اس نے تمہاری ہیلپ کی، جو جگہ کی سچویشن کے اندر جو سچویشنل جو ہیلپ ملتی ہے وہ تمہارے لیے ہوئی، ان کے لیے نہیں ہوئی، اس لیے کہ ابھی تمہارے اوپر یہ حالات پھر نہیں ہوتے ایسے۔ اگر تمہارے اوپر حجت پوری ہو گئی ہوتی تو پھر ان کے ذریعے اللہ تمہیں بڑا سخت عذاب دیتا۔ تو تم پر حجت، ابھی تمہیں پورے طریقے سے کمزوریاں تھیں اور ابھی پوری تربیت تمہاری نہیں ہوئی تھی، یہ جنگ پیش آ گئی۔ تو اس وجہ سے پھر وہاں کی سچویشن جو تھی بیٹل فیلڈ کی، میدان جنگ کی، یدھ چھیتر کی، وہ ایسی تھی کہ پھر جو حالات پیش آئے جس میں انہیں ہی ہارنا تھا اور تمہیں جیتنا تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو پھر اب جو کچھ تمہیں وہاں یدھ چھیتر میں، بستیوں سے نہیں، جو کچھ تمہیں وہاں ملا، اس صورت کی یہ تو 69 آیت ہے۔ پہلی آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ جنگ میں جو تم اگر جیتو تو تمہارے پاس جو کچھ آئے گا اس میں سے 20%، 20% تو غریبوں، مسکینوں، ان سب کے اندر جائے گا، ایسا کچھ نہیں جس نے جتنا لوٹ لیا وہ۔ اور پھر باقی چونکہ کوئی سیلری نہیں دی جاتی تھی، تنخواہ، تو باقی 80% بھی خود ایسا نہیں جس نے جتنا لوٹ لیا اس کا، بلکہ اسٹیٹ کو ملے گا، اور وہ اسٹیٹ جو ہے وہ تقسیم کرے گی اپنے ان جو مختلف الگ الگ قیدیوں کے اندر، وہ ان الگ الگ ان سپاہیوں کے اندر جو لڑنے والے تھے، ان کے اندر وہ اسٹیٹ ڈسٹریبیوٹ کرے گی، وہ اپنی مرضی سے، یہ لوٹ پاٹ نہیں ہوگی کہ میرا زیادہ ہو گیا تھا، میں نے زیادہ لوٹ لیا تھا۔ تو پھر اگر جنگ ہو جائے، جنگ کا خاتمہ ہو جائے، اور اس میں جب تم جیتو تو جو کچھ وہاں پر تمہیں مال غنیمت ملے اس میں سے 20% تو جائے گا ان لوگوں کے لیے، غریبوں، مسکینوں، ان سب کے لیے، سب تمہارا نہیں ہوگا، اور 80% جو ہے وہ تمہارے اندر ڈسٹریبیوٹ، وہ بھی اسٹیٹ کرے گی، خود نہیں، تم آپس میں ہر چیز کے اوپر قبضہ کر لو گے۔
واتقوا اللہ، اللہ کے قوانین کی پابندی کرنا، ان اللہ غفور الرحیم، وہی تمہیں پروٹیکشن بھی دے گا، تمہیں شیلڈ دے گا، تمہیں کوچ دے گا اپنے غلطیوں کے نقصان سے بچنے کی، اور وہ بہت رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے کہ ان غلطیوں کو اس نے معاف کیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم۔ اب پھر قیدی کی بات آ رہی ہے۔ اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، ان سے اے نبی ان سے کہہ دو کہ اب جو تمہارے ہاتھ قیدی آ گئے، جنگ ختم ہو گئی، وہ لوگ ہارے، تمہارے پاس کچھ قیدی بھی آئے۔ اب یہ قیدی بھی ایسا نہیں جس نے پکڑا اس کے غلام ہوں گے کوئی، اسٹیٹ طے کرے گی کہ ان کا کیا کیا جائے گا ان قیدیوں کا۔ تو ان سے کہہ دو ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، دیکھیں گے تمہیں کچھ دن، اگر تمہارے اندر، تمہارے دلوں کے اندر کچھ بھلائی نظر آئے گی، تمہارا جو سوچنے کا انداز ہے، ایٹیچیوڈ، وہ چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پہلے جو تمہارا شر تھا اور برائی تھی، اور تمہارے جن چیزوں کے لیے تم لڑتے تھے اور جو تم زیادتیاں اور ظلم کرنا چاہتے تھے، اگر یہ نظر آئے گا کہ تمہاری بہت اصلاح ہو گئی، بھلائی آ گئی تمہارے اندر کچھ دن یہاں پر ہمارے ساتھ رہنے کے بعد، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اس جتنا تمہارا نقصان ہوا اس نقصان کے برابر نہیں، اس سے کوئی زیادہ اس سے کوئی زیادہ تمہارے ساتھ دے دیا، تمہیں دے دیا جائے گا، اس سے زیادہ جتنا تمہارا نقصان ہوگا۔ یہ قیدیوں کی بات ہو رہی ہے۔ بات یہاں کیا ہوتی ہے؟ قیدی تو غلام بن کر جائیں گے ہمیشہ کے لیے، جو عام جو کانسیپٹ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے پہلے تو ان سے یہ کہہ دو، اگر تمہارے سوچنے کے انداز میں چینج آیا، تبدیلی آئی، اور تم میں وہ جو خرافات تھیں اس کے مقابلے میں بھلائی آنے لگ گئی، یہ اگر چیک کیا ہم نے، تو جتنا تمہارا لاس ہوا ہے خالی اتنا نہیں، اس سے زیادہ کر دیا جائے گا، وہ لاس میک اپ کرنے کے بعد تمہارے لیے پورا کر دیا جائے گا۔ اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم سے جو غلطیاں ہیں انہیں ڈھانک دیا جائے گا، اس کی سزا نہیں دی جائے گی جو تمہارا جرم تھا، یہ جو حملہ کرنے آئے تھے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ بھی یہ کرتا ہے کہ کوئی اگر واقعی راستہ اپنا بدل دے اچھی نیت کے ساتھ میں، تو وہ غلطیوں کو ڈھک دیتا ہے، اور وہ رحمت فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ بڑی اہم بات ہے، قیدیوں کا کیا ہوتا تھا، اب یہ جو پریکٹیکلی کیا ہوا عمل، اور قرآن کے اندر اور بھی بہت سی آیات ہیں، خود قرآن نے کیا کہا تھا قیدیوں کے لیے، کہ جو پرزنرس آف وار، جنگی قیدی، ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ قیدیوں کو صحابہ میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا، قیدیوں کو بتا دیا گیا کہ تمہارے اندر جو پرزنرس آف وار تھے، کوئی بھلائی ہوگی تو جتنا نقصان ہوا اس سے زیادہ تمہارا میک اپ کر دیں گے، لیکن تمہارا ذرا سا کنڈکٹ تو دیکھیں۔ تو اب اس سے پہلے بہت برا سلوک ہوا کرتا تھا، وہ جو کچھ بھی تھا، آج کی دنیا میں بہت بہت برا سلوک ہوتا ہے، ان کے مال جو جتنے چیزیں وہ لوٹی جاتی ہیں۔ حاتم طائی سردار تھے، جنگ ہوئی، ان کی بیٹی جو ہے اریسٹ ہو کر آئیں، اپنے قوم کے سردار تھے، آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب وہ چونکہ وہ مشہور تھے کہ وہ لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتے، اور جو کچھ بھی بات ہے جنگ پیش آ گئی ان سے، لیکن وہ ایسے انسان تھے کہ بہت پیسے خرچ کرتے تھے، لوگوں کی بہت سہایتا کرتے تھے، یہ معلوم تھا، یہ مشہور تھا۔ ان کی بیٹی اریسٹ ہو کر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت عزت دی، عزت سے مسجد کے کونے میں ٹھہرایا، اور کہا کہ اگر تمہارے یہاں کا کوئی آدمی آئے گا تو میں تمہیں اس کے ساتھ واپس بھیج دوں گا، کوئی تمہارے یہاں کے جب بھی کوئی آدمی ملے گا اس کے ساتھ تمہیں رخصت کر دوں گا۔ اور کچھ دن کے بعد پھر کچھ اور ان کو ساتھ میں کچھ دیا، یمن کے تھے، اور ان کے ساتھ میں پھر یمن روانہ کر دیا، آزاد کر کے یمن روانہ کر دیا جب وہ آئیں قید ہو کر، تو قید سے بچا کر کہ تم بڑے اچھے گھر کی اور تمہارے باپ بھی بہت اچھے تھے، کوئی آ جائے تو اس کے ساتھ تمہیں میں بھجوا دوں۔ جنگ بدر میں یہی جنگ جس کا ذکر ہے، جو اب ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں ہسٹری کے اندر، کہ انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ساتھ بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا سلوک کیا جائے، وہی اتری تھی ابھی آپ کو بتایا۔ انہوں نے صحابہ سے پوچھا تمہارے دل میں کیا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس میں کتنے لوگ ہیں جو خود آپ کے قبیلے کے ہیں، آپ کی قوم کے ہیں، ان کو قتل مت کیجئے، کمپنسیشن لے لیجئے، جو کمپنسیشن دیتا جائے اس کو آزاد کروا دیجئے۔ یعنی یہ مزاج بنا تھا لوگوں کا، کہ مشورہ بھی یہ آیا، کیا گیا وہ وہاں جتنے لوگ، ان سے کہا گیا کہ اچھا تم میں سے جتنے کمپنسیشن تم لڑنے آئے تھے جو اچھی حیثیت کے ہیں،
پیسے دے کر تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، کمپنسیشن دو، پینلٹی دے کے تمہیں آزاد کر دیا جائے گا. تو بہت سے تھے جنہوں نے وہاں سے منگائے پیسے، مکے سے منگائے، کسی کے کم تھے کسی کے زیادہ تھے، ان کی حیثیت کے اعتبار سے ان کو آزاد کر دیا گیا. اب بہت سے وہ نکلے کہ جن کی نہیں تھی ایسی حیثیت کہ وہ وہاں سے اپنے پاس سے مال منگا لیتے اور اس کی وجہ سے آزاد ہو جائے، ایسے بھی بہت سے تھے. جب ایسے بھی بہت سے تھے تو ان کے لیے یہ کہا گیا کہ پڑھے لکھے کتنے ہیں؟ اچھا 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا، یہاں پڑھے لکھے نہیں تھے، تم میں سے کون کون ہے پڑھا لکھا؟ اچھا ایک آدمی 10 لوگوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، جاؤ آزاد، اس کے بعد جاؤ. ارے بھائی یہ تو زبردستی کراتے، ہمارے قیدی ہیں، سکھاؤ، جو چیزیں آتی ہیں یہ کرنا پڑے گا، مار کے کروائیں گے، اس کے بعد بھی قیدی رہو گے. اب یہ حسن سلوک چل رہا ہے کہ کیسے آزاد ہو. کہا کہ جتنے تم میں سے جو آتا ہے اتنا کرتے جاؤ تو پھر تمہیں آزاد کر دیں گے. اب وہ بھی نکلے کہ جنہیں لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ان کی حیثیت بھی کچھ نہیں تھی. ان سے یہ وعدہ لیا کہ آئندہ ہمارے خلاف کسی جنگ میں تو حصہ نہیں لوگے، ہمارے خلاف لڑنے تو نہیں آ جاؤ گے، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، تم کل پھر حملے کوئی کرے گا تو اس میں پھر آ جاؤ گے. انہوں نے وعدہ کیا اور ظاہر ہر ایک کر لے گا، کوئی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم تو آئیں گے. تو پھر سب گئے، سب کی آزادی ہو گئی. ادھر کچھ دنوں رہے وہ یہاں پر، یہ اس کے اندر کچھ وقت لگا، یہ سارے ڈیسیشن کے اندر ان سارے لوگوں سے بات کرنے میں. وہ اپنے یہاں سے مکے سے پیسے منگا رہے ہیں جن کو آزاد ہونا ہے. تو جو وقت لگا اس میں مصعب بن عمیر کے بھائی تھے ان قیدیوں میں سے. ادھر سے یہ ہیں ایمان والوں کی طرف سے اور ادھر سے ان کے سگے بھائی ہیں جن سے جنگ ہوئی، وہ قیدی بن کر آئے، ان چھوڑ دیا گیا. ان کا بیان ہے کہ جن انصار کے گھر میں قید تھا، اب یہ لوگوں میں تو ڈسٹریبیوٹ کر دیا تھا، کوئی جیل تو ہوتی نہیں تھی، اور پھر اس کے بعد یہ انویسٹیگیشن ہو رہے تھے کہ بھی تم میں سے کون کیا کر لے گا. تو جن کے گھر میں تھا ان کا حال یہ تھا کہ صبح شام جب کھانا کھاتے تو سارا کھانا میرے سامنے رکھ دیتے. اب خود حالات بہت اچھے نہیں تھے، اور کھجوریں لے کے خود کھانے بیٹھ جاتے تھے، جو کچھ کھانا پکاتے تھے جتنی ان کی حیثیت ہوتی تھی وہ ہمارے سامنے رکھ دیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت شرم آتی تھی اور بار بار میں ضد کرتا تھا، اصرار کرتا تھا کہ آپ لوگ کھائیں، روٹی کھائیں. اب کھجور کے باغ تو چاروں طرف تھے، کھجور ان کے لیے کوئی اٹریکٹیو ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور پھر کھانے کے میں آپ کو 4 دن کھجوریں کھلا دی جائیں کہ بھائی روٹی لاؤ. تو ان کی جتنی حیثیت تھی اس کے حساب سے وہ کوشش کر کے ان کے لیے روٹی کا انتظام کرتے تھے کہ وہ کھائیں روٹی سالن، اور خود کھجوریں لے کے بیٹھ جاتے تھے کھانے کے لیے. دیکھیں مجھے بڑی شرم آتی تھی کہ میں تو قیدی ہوں، بار بار اصرار کرتا لیکن وہ نہیں مانتے تھے. ہمیشہ ایک جواب ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تب یہ انسٹرکشن خالی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس میں یہ چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے بھی اچھا کرنا ہے ان کے ساتھ میں سلوک. یہ ایک عام بات تھی. اس لیے بہت بڑی تعداد میں ان قیدیوں کو جن کو چھوڑ دیا گیا، انہوں نے ان میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو مکے گئے، جا کر انہوں نے رپورٹ کیا ہمیں آ گیا، لوگوں کو بتایا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اور اس کے بعد واپس آئے، لوٹ کر واپس آئے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، یہ دین ٹھیک ہے. جس نے یہ اخلاقیات دی، جس نے تو وہاں کتنے ایسے تھے جو واپس نہیں آئے لیکن ان کے دل میں ایمان رہا. اب بنیادیں بیٹھ گئی تھیں، واپس تو نہیں آئے لیکن دل کے اندر ان کے جو ہے وہ ایمان داخل ہو گیا تھا کہ سچ تو یہ ہے، حق یہ ہے کہ دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا جو انہوں نے ہمارے ساتھ میں کیا ہے. انہوں نے جو دوسروں کو بتایا، جو سٹوریز اپنی سنائی، اس کے بڑے اچھے اثرات چاروں طرف پھیلے. تو یہ نتیجے نکلے اور ان میں سے ایک کو بھی نہیں روکا گیا اور سب کو واپس کر دیا گیا. اب اس میں سے پھر قیدی کون سے ہوں گے جو جنگ کے روک لیے جائیں گے؟ آئے گی قرآن کی آیت آئے گی آگے، اس میں بتاؤں گا. تو ابھی خالی آپ کو خلاصہ بتائے دے رہا ہوں. وہ روک لیے جائیں گے قیدی کی حیثیت سے. بیچ میں کنڈکٹ دیکھا جا رہا ہے نا، وہ جن کے بارے میں رپورٹس بھی ہیں، اطلاع بھی ہیں کہ خالی ان کی زبان پر بھروسہ نہیں کیا جاتا، یہ بہت شر پھیلائے گا، یہ جانے کے بعد بہت فساد کرے گا، اس کی زبان پر بھی بھروسہ نہیں کیا، اس سے کمپنسیشن بھی نہیں لیا جائے گا، اس کو قیدی کی حیثیت سے کسی کو دے دیا جائے گا. یہ کہلاتے تھے غلام جنگ کے اندر آئے ہوئے، جن کو روک لیا جاتا تھا. اور پھر ان کے ساتھ بھی یہ تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حکم یہ تھا کہ جو تم کھانا وہ ان کو کھلانا، جو تم پہننا وہ ان کو پہنانا، اور تمہارے نوکروں سرونٹس کی طرح تمہاری کام کریں گے یہ، لیکن ان کی طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ مت ڈالنا.
دنیا نے قیدیوں کے ساتھ کیا 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 ہے. یہ تو مرے پھینکوا دیے, ان سے بیگار کا کام لے رہے ہیں, پوری قوموں کو غلام کر کے دوسرے ٹاپو اور جزیروں کے اوپر لے گئے. یہ برٹشرز لے کر گئے, یہ ویسٹ انڈیز پورا ملک ایسے ہی بنا ہے. افریقہ سے اور یہاں بھارت سے یہاں کے لوگوں کو پورے شپ پہ جہازوں کے اوپر لے کر وہاں گئے, جو اس وقت کوئی رہتا نہیں تھا ان آئی لینڈز اور جزیروں کے اندر ٹاپوؤں پہ. وہاں بتایا ان سے یہ کام کراتے تھے, وہاں چائے اور یہ وہ کھیتیاں اور کرانا, اور پھر وہ سارا جو ہے وہ ان کے اپنے جاتا تھا, اور ان کو کھانے کو برائے نام دیتے تھے. اس میں لوگ مرتے تھے, لاشیں پھینکوا دیتے تھے. دن رات تمہیں صرف کام کرنا ہے. تو جو ظلم اس کے اندر تاریخ کے اندر ہوئے ہیں ان کے قیدیوں کے ساتھ میں, اور پھر صرف اس لیے قیدی بنائے جاتے تھے کہ یہاں حکومت کر رہے ہیں, ان کا اتنے لوگ پکڑ لو, یہ قیدی ہو گئے. ابھی یہ بھی نہیں کہ جنگ کر رہے تھے اس میں جنگی قیدی تھے. تو تاریخ میں لگاتار یہی ہوتا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ یہ ان قیدیوں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچائی جائے, ان کے کھانے پینے لباس کا خیال رکھا جائے. غزوہ حنین میں, اب یہ بہت بات کو ہی ہے, جنگ بدر ابھی تھی, پہلی میں یہ انسٹرکشن آئی تھی جو آپ کو بتائیں, جو قرآن نے دی تھی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو جیسے امپلیمنٹ کیا اور انسٹرکشن دی تھی. یہ غزوہ حنین جو ہے یہ تو اور مکہ فتح ہونے کے بھی بعد میں ہوا ہے. اس میں 6000 قیدی جو تھے انہیں وہ کر دیا گیا, فری کر دیا گیا, ریلیز کر دیا گیا. پرزنرز آف وار آئے, ویسے ریلیز کر دیا, اس لیے کہ بہت سو کو, بڑی تعداد کو یہ جانتے تھے کہ یہ لوگ خطرناک ہیں, انہیں روکا. باقی 6000 کو جو دشمن لڑنے کے لیے آیا, 6000 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہننے کے لیے لباس بھی دیے ساتھ میں. یہ ان کے ساتھ پہ ہوا. یہ جو قیدی کی بات تھی کہ دیکھو تمہارے ہاتھ, یہ لاسٹ آیت آج کی جو ہم نے رکھی, اور اصل کہ جہاں درس آج کا ختم ہو رہا ہے, یا ایھا النبی, اے نبی اللہ کی طرف سے ہدایات تھی, اس کا امپلیمنٹیشن جس شکل میں ہوا یہ ہوا. تو یہ کانسیپٹ بھی اگر ذہنوں کے اندر ہے کہ جتنے قیدی تھے وہ غلام بنائے جاتے تھے, خالی اچھا سلوک ہوتا تھا, نہیں بنایا جاتا تھا. اچھا پھر بہت تھوڑے سے رہتے تھے, بہت ذرا سے بچتے تھے, پھر جو بچتے تھے ان کے ساتھ میں جو حسن سلوک کی جو ہدایات تھی وہ اپنی جگہ پر وہ ساری, اور اس کے بعد پھر ریلیز کرنے کے بہت سے بہانے تھے کہ آزاد کر دو. وہ کیا تھا, کسی سے کوئی بڑا جرم ہو گیا, بہت ہے قرآن کے اندر, وہ یا روزے رکھ لے, یا یہ کر لے, یا اس کے بدلے یہ کرے, یا یہ کرے اس کے کمپنسیشن میں, یا کوئی غلام آزاد کر دے. تو یہ طرح طرح کے اس کے اندر اور لوگوں کے پاس تھے. تو کوئی طرح, یہ بہت سے الگ الگ بہت سی چیزیں کہ جس کے لیے قرآن بہت سی آیات کے اندر بہت سی غلطیاں, بہت سے گناہ, غلام آزاد کر دو. تو جو تمہارے پاس ہے جن کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے, یہ وہ لوگ ہیں, اب تربیت کافی ہو چکی ہے, تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ انسینٹیو تھے کہ آزاد کر دو. ایک صحابی نے ان کا کہ یا رسول اللہ, وہ میری عورت جس کے میں نے یہ چانٹا مار دیا غلطی سے, وہی غلام عورت تھی, ایک چانٹا مار دیا, تو پہلی بار مارا گیا اس کو, تو وہ کہنے غصہ آ گیا, بہت غلطی تھی اس کی, میں نے چانٹا مار دیا. حضرت عمر کے پاس آئے, حضرت عمر نے کہا آزاد کر دو, تم نے دکھ پہنچایا نا, اسے آزاد کر دو, اسے آزاد کر دیا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے بہانوں کے اوپر انسینٹیو تھے کہ آزاد کرو, فری کرو. یعنی یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ رکھو ہی اس کو یہاں پر. تو صرف ان شرری لوگوں کو رکھا گیا, ان میں سے جن کی تربیت ہوئی ان کے ساتھ میں اچھا سلوک, اور اس کے ساتھ میں بہت سے طرح طرح کے راستے نکالے گئے جہاں پر یہ انسینٹیو ہوتے تھے کہ انہیں آزاد کرو, انہیں ریلیز کرو, انہیں آزاد کرو. تو یہ تھا قیدیوں کا معاملہ. اب یہ پہلی جنگ سے یہ تربیت چل رہی ہے. اس کے لیے کہا تھا کہ ابھی تمہارے پاس, تمہاری تربیت ابھی کم ہے, تمہیں اگر کمزوری بھی ابھی تھوڑی سی باقی ہے, تو تمہاری یہ تربیت ہو جانی چاہیے. ان کو پہلے جو کچھ تم تھے اب تم وہ نہیں رہے. تو ہم آیت نمبر 70 تک پہنچے, 70 تک سورہ الانفال 8ویں سورت کی, اور اب بہت اہم آیات آ رہی ہیں آگے. یعنی بالکل انٹرنیشنل لا, جو انترراشٹریہ قانون جو ہے وہ کیا چل رہا ہے, قرآن نے کیا دیا تھا, جو جنگ سے متعلق, آپس کی سندھی اور آپس کے معاہدوں سے متعلق, کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ پھر آئندہ مرتبہ. سبحان اللہ.